صدر ٹرمپ کی ہٹ دھرمی واضح شکست کے باوجود اقتدار چھوڑنے سے کیوں گریزاں ہیں؟ اپنے خلاف زیر سماعت مقدمات کا خوف یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کیا بحیثیت صدر وہ خود کو معافی دے سکتے ہیں؟ امریکی قانونی اور صحافتی حلقوں میں نئی بحث چھڑ گئی۔ اقتدار سے ہٹتے ہی صدر کی حیثیت سے حاصل استثنا ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ اپنی قانونی مہم جوئی کے ذریعے انتخابی نتائج تبدیل کرنے کی لاحاصل کوششوں میں کیوں مصروف ہیں؟ دیکھتے ہیں امریکہ کے حالات حاضرہ پر نصرت لغاری کا تجزیہ۔ السلام علیکم ناظرین، امریکی انتخابی عمل اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن اقوام عالم میں جگ ہسائی کا سبب بننے والے امریکی الیکشن میں واضح شکست کے باوجود صدر ٹرمپ کی ہٹ دھرمی عروج پر ہے، بالکل اسی طرح جیسے کرونا وائرس انسانی حیات سے چمٹ گیا ہے۔ اسی طرح صدر ٹرمپ بھی اقتدار سے چمٹنے رہنا چاہتے ہیں اور ٹویٹر کے ذریعے اپنے سازشی نظریے کا پرچار کر کے امریکی الیکشن اور اس کے نتائج کو متنازع بنانے سے لے کر انتخابی نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے قانونی مہم جوئی میں مصروف ہیں، لیکن متعلقہ انتخابی حکام ان کے دعووں اور الزامات کو رد کر چکے ہیں، جبکہ عدالتوں میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نتائج اور جو بائیڈن کی فتح کو تسلیم نہ کرنے اور اقتدار کی پرامن منتقلی سے کیوں گریزاں ہیں، جبکہ وہ اپنی جانب سے لگائے گئے تمام ووٹرز فراڈ اور دھاندلی کے الزامات کی حقیقت کے لیے ٹھوس ثبوت بھی فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ایک شعبے کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں انتخابات کو امریکی تاریخ کے سب سے محفوظ الیکشن قرار دیا جا چکا ہے اور واضح کیا گیا ہے الیکشن میں ووٹ تبدیل کرنے، انتخابی نظام کو متاثر کرنے یا ووٹوں کے گم ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے، لیکن صدر ٹرمپ 3 سالہ ضدی بچے کی طرح پسر گئے ہیں کہ انہیں اقتدار کا ہی کھلونا چاہیے۔ اقتدار چھوڑنے سے گریز کے حوالے سے نیو یارک میگزین سے وابستہ معروف تحقیقاتی صحافی جین میئر کا الیکشن سے قبل شائع ہونے والا آرٹیکل بعنوان صدر ٹرمپ شکست کے متحمل کیوں نہیں ہو سکتے شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایک مواخذہ، 2 طلاقوں، 6 بینکرپسیز، جنسی بدچلنی کے 26 الزامات اور 400 سے زائد قانونی دعووں سے بچ نکلیں، لیکن 100 سونار کی 1 لوہار کی کہ مصداق انتخابات نے شکست سے نہ بچ سکے، کیونکہ انتخابی عدالت نے عوامی ووٹوں نے ان کے خلاف گواہی دے دی۔ صدر ٹرمپ کی تشویش اور فکر مندی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اقتدار کو چھوڑنے سے گریزاں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس چھوڑتے ہی ان کو نیو یارک کا پروسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں بطور صدر انہیں حاصل استثنا غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ ناظرین، صدر ٹرمپ کے خلاف 2 درجن سے زائد کیس قانونی دعووں سے زیر سماعت ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم نیو یارک میں ڈسٹرکٹ اٹارنی سائرس وینسی کی جانب سے شروع کردہ تحقیقات ہیں، جو کہ صدر ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہین کے خلاف چلنے والی فیڈرل کیس سے متعلق ہے، جس میں ناظرین غالباً آپ کو یاد ہوگا مائیکل کوہین کو 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی اور مائیکل کوہین پر فرد جرم عائد کرتے وقت نشاندہی کی گئی تھی کہ اس کیس میں ایک شریک سازشکار بھی ہے۔ گو کہ فرد جرم میں کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا، لیکن سب جانتے ہیں کہ شریک ملزم صدر ٹرمپ ہی تھے، جن کے خلاف ڈسٹرکٹ اٹارنی سائرس وینسی نے بزنس فراڈ کی تحقیقات شروع کی تھی۔ ان میں انشورنس فراڈ، بینک فراڈ، ٹیکسز کی چوری سمیت دیگر فراڈ شامل ہیں۔ ناظرین، نیو یارک میں جاری کھلی تحقیقات سنجیدہ نوعیت کی ہیں، جس کی سنگینی کا اندازہ غالباً صدر ٹرمپ کو بھی ہے۔ دوسری طرف ریاست نیو یارک کی اٹارنی جنرل لیٹیٹا جیمز کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے کاروباری فراڈ کے بارے میں تحقیقات زیر التوا ہیں۔ ناظرین، غالب
امکان یہی ہے کہ صدر ٹرمپ کے خلاف صدارت کی کرسی چھوڑتے ہی لاتعداد الزامات اور مقدمات منظر عام پر آ جائیں گے، اور شاید صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے واحد صدر ہوں گے جو مجرمانہ طرز عمل کے الزامات میں سنگین استغاثہ کا سامنا کریں گے، جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ پر نہ صرف $420 ملین کا قرضہ بھی واجب الادا ہے، بلکہ ٹیکس کی مد میں خطیر رقم ان کو ادا کرنی پڑ سکتی ہے، اور اس ادائیگی کا یہ مجموعی بوجھ انہیں دیوالیہ کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف انٹرنل ریونیو ڈپارٹمنٹ IRS کا کیس بھی ہے جس میں ان کی ناکامی واضح نظر آتی ہے، اور ناکامی کی صورت میں انہیں $100 ملین ادا کرنے پڑیں گے۔ ناظرین، لگتا یہی ہے کہ صدارت سے ہٹتے ہی پریشانیاں اور مشکلات صدر ٹرمپ کی منتظر ہوں گی، اسی لیے وہ اقتدار چھوڑنے سے گریزاں ہیں، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ ان کا اقتدار کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر نئے ایشو پر نئی معلوماتی رپورٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔